تو اسلامی تعلیمات نے کہا عورتیں گھر میں رہیں. اچھا پھر اور گھر میں بولنا بھی تو پڑتا ہے, کوئی باہر اگر نامحرم مرد آ جائے تو اس کے آداب تک بھی اسلام نے سکھا دی. وہ اسلام جو زکوٰۃ کی تفصیل نہیں بتاتا, حج کی تفصیل نہیں بتاتا, نماز کی تفصیل نہیں بتاتا, وہ ان آداب کی تفصیل بتا رہا ہے, حیا کی تفصیل بتا رہا ہے. کہا فلا تخضعن بالقول, تمہیں بولنا پڑ جائے کسی سے تو دبی زبان میں بات نہ کرو, ایسے لہجے میں ایسی میٹھاس نہ رکھو کہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض, جس کو دل کا روگ لگا ہوا ہے اس کو کوئی امید لگ جائے, اس کو تم سے کوئی امید لگ جائے. یہ آواز شیطان کا جال ہے, فتنہ ہے. بندے آواز پہ پھنس جاتے ہیں, چاہے دوسری طرف چڑیل بیٹھی ہو لیکن بہترین قسم کی آواز ہو, بندہ وہیں لم لیٹ ہو جاتا ہے. جی لم لیٹ ہو جاتا ہے, اس کی آواز پہ ہی فنا ہو جاتا ہے. تو کہا دبی آواز میں خطرناک, خبردار بات نہیں کرنی. جن کے دلوں میں روگ ہے ان کو غلط امیدیں لگ جائیں گی. اور اگر گھر سے باہر جانا بھی پڑے تو اس کی بھی تعلیم قرآن ہی میں دے دی. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ, زمین پر زور سے پاؤں نہ مارو. تمہارے پاؤں کے زور سے مارنے سے جو زیوروں کی جھنکار ہوگی وہ مرد سنے گا, اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی. کتنی بڑی بات ہے اللہ کی قسم. یہاں تک کہ عورت جس کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے اس کو کہا گیا خوشبو لگا کے نہ آؤ. آؤ نا مردان کا بھی خوشبو لگا کے, ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا, خوشبو لگا کے نہ آؤ, خوشبو لگا کے. خوشبو لگا کے پھرنے والی عورت کو زانیہ تک کا الفاظ کہا گیا ہے. زانیہ حدیث, ایک حدیث میں میں نے زانیہ کا لفظ پڑھا کہ وہ گویا زانی عورت ہے. اور آج کی عورت خوشبو لگاتی ہے تو مرد اب کو کوئی فکر ہی نہیں, مرد کو خوشبو لگانی چاہیے. حالانکہ میرے اپنے خوشبو ختم ہو چکے ہیں, میں آج کل سستی کر رہا ہوں. مرد کو خوشبو لگانی چاہیے, وہ نہیں لگاتا. عورت گزر جائے تو بندہ پھر ایسے ہی کرتا رہتا, خیالات میں آ جاتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہاں تک آداب ہے, آواز کے آداب, چلنے کے آداب, اور کہا خوشبو لگا کے. ہاں اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے ٹھیک ٹھاک تیار ہو جائے, یہ نہیں کہ رات بستر پہ جائے تو اس سے ادرک اور ٹماٹر اور لہسن اور اس کی بدبو آ رہی ہو اور بندہ پھر ناک منہ چڑھائے. اس کے بعد اگر وہ کہیں اور پھسلتا ہے تو جہاں اس کی غلطی ہے وہاں اس عورت کی بھی غلطی ہے. اس کے ہاتھوں سے بدبو آ رہی لہسن کی, ٹماٹر کی, کیا کہتے ہیں پیاز کی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. عورت تیار صرف اپنے شوہر کے لیے ہو. اور یہ والدین اپنی بچیوں کو شروع سے تربیت دیں. باہر نکلے بالکل سادہ لباس میں باہر نکلے, اور جب باہر نکلتے تیار ہو کے عورت نکلتی ہے. یہاں تک کہ برقعے کے اندر بھی فیشن آ چکے ہیں جی, طرح طرح کے بہترین دیدہ زیب, اور ان کی رنگت جو ہوتی, بندہ اس رنگت کو ہی دیکھتا رہ جاتا ہے. کیا حسین قسم کا دوپٹہ پہنا ہے, یہ بھی خدا کی قسم جاہلیت کا نمونہ ہے. حسین کیا کہتے ہیں برقع. یہ جو حسین و جمیل برقعے ہیں نا, ان کو بھی برقعوں کی ضرورت ہے. اور یہ جو ٹائٹ پجاموں کی طرح برقعے آگے ہیں نا, جس سے پوری عورت کی خد و خال کا پتہ چلتا ہے, اس کو بھی برقعوں کی ضرورت ہے. برقع سیدھا سادہ ہونا چاہیے, سیدھا سیدھا ڈھیلا ڈالا ہونا چاہیے. اندر حور ہو, باہر پتہ ہی نہیں چلے چڑیل کے حور ہے. بندہ دوپٹے کو, وہ برقعے کو دیکھ کے اس سے قریب نہ جائے اس کے. یہ تو کوئی پنڈل عورت لگتی ہے, ان پڑھ سی, بس ٹھیک ہے. یہ سب سے بہتر ہے. یہ نہیں کہ اندر چڑیل ہو اور باہر جناب علی اس نے وہ کیا کہتے ہیں برقع خریدا ہے مال سے, جناب علی پتہ نہیں کہاں سے جا کر, دبئی سے خریدا ہے. وہ بندہ پیچھے پیچھے جا کے اس کی سارے مزے ختم ہو جائیں. انا للہ و انا الیہ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ حسین برقعے بھی جاہلیت کا نمونہ ہے. اسلام اسے بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسلام میری اور آپ کی عفت, عصمت, ماں بہنوں کی عفت کی ضمانت دیتا ہے کہ ان پر عمل کرو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ہے اسلام کی حساسیت, یہ ہے وہ تعلیمات جو فطری حیا کو اٹھان دے کے بندے کے اپنے نفس کے اوپر چوکیدار بنا دیتی ہیں. خود بندے کے نفس کے اوپر بندے کی حیا کی صفت چوکیدار بنتی ہے. کتنی بڑی بات ہے. پھر حیا کا دائرہ, حیا ایک ایسی صفت ہے
کہ اس حیا کا دائرہ اللہ کی ذات سے شروع ہوتا ہے، جمادات تک پھیل جاتا ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس میں حیا کا دائرہ نہ ہو۔ یہ حیا کا دائرہ اتنا وسیع ترین ہے۔ حدیث سن لیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، انبیاء سابقین کا کلام جو لوگوں کو پہنچ چکا ہے اور جو سچا سچا نتھرا ستھرا ہے، وہ کیا ہے؟ اذا لم تستحی فاسمع ما شئت، میرے امتی جب تم میں حیا نہ رہے پھر جو چاہو کرو۔ ہر نبی اپنی امت کو حیا کی تلقین کرتا گیا، چونکہ یہ دین آخری دین اور یہ دین سب سے زیادہ معتبر دین، سارے دین معتبر تھے، سارے دین اچھے تھے، لیکن اس دین کو اللہ نے سب سے زیادہ برتری دی ہے، لہذا اس دین میں جو حیا ہے اس کو بھی سب سے زیادہ برتری حاصل ہے۔ ہر شعبے کو اپنے ساتھ لے لیتا ہے یہ۔